بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، حق پی ڈی ایم کی حکومت کو بار بار عمران خان کے شکست ہاتھوں کھانے کا مزہ آنے لگا۔ توشہ خانہ میں ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تو ایڈیشنل سیشن جج نے ضد بنا لی کہ عمران خان کو سزا دیں گے۔ کیا آج توشہ خانہ کیس میں جو آئینی ماہرین کہتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج فیصلہ نہیں کر سکتے، کیا زبردستی سزا دلائی جا سکتی ہے؟ جبکہ اس کے علاوہ نگران حکومت کے تعیناتی کے لیے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ نگران وزیر اعظم کو مسترد کر دیا۔ راجہ ریاض کس کے کہنے پہ 5 نام دیں گے؟ کیا الیکشن نگران سیٹ اپ الیکشن کمیشن جا کے فائنل کرے گا؟ اختلافات کھل کر آنے میں لگ پڑے۔ دوسری طرف وکلا برادری نے توشہ خانہ کیس کو تاریخ کا سیاہ ترین کیس قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی جس طرح آئین اور قانون کو روندا گیا ہے۔ نہ سپریم کورٹ کی حکم عدولی اور ہائی کورٹ کی حکم عدولی اور آئین سے ماورا کام کرنا حکومت کی ڈٹھائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس موقع پر ناظرین، اعتزاز احسن اور دیگر وکلا، لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج عدلیہ کا امتحان ہے کہ وہ خان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے زندگی میں ایسا متعصب جج ہم نے نہیں دیکھا جو توشہ خانہ کیس میں دیکھنے میں آیا ہے، یہ مثال تو ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں ملتی۔ اگر یہ کیس جبر ظلم سے سزا دینے کی کوشش کی گئی تو وکلا برادری اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے آئے گی۔ ناظرین، آج پھر توشہ خانہ کیس میں جس کی 5 درخواستوں پر گزشتہ روز ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کیس کو کلندم قرار دیا تھا، یہ زیر سماعت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، دفاع کا اختیار دیا نہیں دیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو ٹائم دینے کے جج دلاور صاحب نے 8:30 بجے طلب کر لیا، اور پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا ہے کہ جج صاحب نے فیصلہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق تو سزا نہیں دے سکتے۔ اگر مریم نواز کی خواہش پر فیصلہ ہوا تو وہ تاریخ کی سیاہ ترین فیصلہ ہوگا اور اس کو نہیں مانیں گے۔ جبکہ بعض آئینی ماہرین کہتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج توشہ خانہ کیس میں جو مرضی کر لے، ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود دونوں پارٹیوں کو سنے بغیر کم و بیشتر، اور ان کو جو دفاع کا حق ہے 4 کو سنے بغیر فیصلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ دیا تو نہ صرف یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا، بلکہ عدلیہ پر ایک نشان ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، اس موقع پر گزشتہ روز توشہ خانہ کیس میں مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ جج دلاور اپنے ہاتھ سے عمران خان کو سزا لکھ کر لائے ہیں، لیکن ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا، ہائی کورٹ کے جسٹس نے، انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں کر رہے ہیں، اور ایف آئی اے سے ان کی جو سوشل میڈیا فیس بک پہ پوسٹیں تھیں نامناسب، اس کی بھی رپورٹ مانگ لی، اور متحد عدالت کو حکم دیا کہ آپ پٹیشنر کے وکلا کو تفصیل سے سنیں، ان کے گواہوں کو سنیں، اور اس کے بعد آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ لیکن آج گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی جو مٹھائیوں کے ڈبے تھے وہ پیک خراب ہو گئے، کیونکہ ہائی کورٹ نے ان کے حکم پر، ان کی خواہشات پر پانی پھینک دیا۔ دوسری طرف جاتے جاتے حکومت نے مال مفت دل بے رحم، کون سی وزیر کی فیملی نے نجی یونیورسٹیوں کے بل میں اہم کردار ادا کیا اور خوب مال بنایا، اس کی بعد گشت آج سینٹ میں بھی ہوئی، اور سینٹ کے حکومتی لوگوں نے بھی حکومت کی جلد بازی میں بل پاس کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا جس طرح بل پاس کر رہے ہیں سینٹ کو ربر سٹیمپ نہیں بنائی جائے گی۔ رضا ربانی بھی کہہ چکے ہیں، اور خود حکومتی لوگوں نے حکومت کے بل پاس جو کہ انسانی حقوق کی پاسداری، سیکریٹ ایکٹ اور پیمرا ایکٹ کو انسان دشمنی اور جمہوریت دشمنی قرار دیا ہے۔ ناظرین، آج جو توشہ خانہ کا کیس
ملکی تاریخ کا بڑا مقدمہ بن چکا ہے۔ اس سلسلے میں جب ہماری بات اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ، بابر امان، جسٹس فائق عثمانی، راجہ سلمان اکرم راجہ، علی ظفر اور دیگر آئینی ماہرین اور سابقہ موجودہ سیاستدانوں سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج جس طرح ایڈیشن سیشن جج زبردستی کر رہے ہیں اور F-16 کی تیز رفتاری سے عمران خان کو سزا دے رہے ہیں بغیر ایویڈنس لیے، بغیر قانونی کارروائی کیے، بغیر وکلا کو سنے، ماضی میں یہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا جو توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد سیشن جج کی عدالت میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا جب عدلیہ کا امتحان ہے کہ خان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں، یہاں زبردستی خواہش ضد اور مریم کی خواہش پر سزا دی جاتی ہے۔ اعتزاز احسن لطیف کھوسہ نے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا متصب جج نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی سوچا کہ عدالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ عدالتوں میں ہمیشہ جب تک وکلا کو اور اپلیکینٹ کو دفاع کا حق مکمل دیا جاتا ہے، بار بار سنا جاتا ہے تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں، اگر ایسی جلد بازی میں فیصلے کیے گئے تو یہ ہائی کورٹ سے پہلی پیشی پر ہی اڑ جائے گا اور اس سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا زبردستی کی نااہلی اہل شخص کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا؟ اس طرح بابر امان کا کہنا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں گزار دی ہے عدلیہ میں، ایسے کیس چلاتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا، جیسے یہ کیس ایسے چلایا جا رہا ہے جیسے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلایا گیا تھا، اور یہ بد نصیبی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے آج کھل کر بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور KPK کی اسمبلییں تحلیل کے 90 دن سے ایک دن بھی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کو توڑا ہے، الیکشن نہ کرا کے 90 دن میں ایک دن بھی آگے جانا آئین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اس موقع پر سینئر آئینی ماہر راجہ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا ہم اس وقت ایک غیر آئینی دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ ایک آئینی ماہر کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں، اور تمام عابد زبیری سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور راجہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت غیر آئینی دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت ملک میں آئین ہی کوئی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی ہے قانون دان بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسے آئین کو توڑا گیا ہے لیکن قانون دان اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسمبلی تحلیل کے 90 دن سے آگے ایک دن آگے لے جانا بھی آئین توڑنا اور آرٹیکل 6 لگوانے کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وقت پر الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ہدایت دے، جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ 90 دن سے ایک دن بھی لے جائے۔ پنجاب اور KPK کے بعد وفاقی حکومت میں بھی طویل حکومت کے شوشے جو چھوڑے جا رہے ہیں یہ آئین سے متصادم ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو کل کوئی بھی غیر منتخب حکومت جب آئے گی نگران حکومت تو وہ 10 سال جائے گی، اور پھر پاکستان میں جمہوریت کا بوریا بسترا گول کرنے کی نون لیگ کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان نے کہا چاہے توشہ خانہ میں مجھے گرفتار کرے، چاہے سزا دے، عدالتوں میں ثابت ہو گیا کہ میرے خلاف مقدمات انتقامی کارروائیوں کے تحت کیے گئے، جھوٹے کیے گئے، اور یہ ثابت وکلا برادری نے کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے خواجہ حارث کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جس طریقے سے انہوں نے کیس کو فائٹ کیا ہے اور آئینی تقاضوں کو سامنے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب کو عدالتوں کے احترام اور قانونی تقاضوں سے فیصلہ کرنے کی بجائے جلد بازی میں فیصلہ کر کے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور مجھے خوف زدہ کرنے کی سازش، اگر مجھ پر قاتلانہ حملے سے میں خوف زدہ نہیں ہوا، 170 مقدمات سے نہیں ہوا، تو ایک ایسے جج کے فیصلے سے میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا جو خود اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ مجھ پر نامناسب استعمالات کر رہا ہے۔ میں عدالتوں کا احترام کرتا تھا، کرتا رہوں گا۔ اور عمران خان گزشتہ روز بھی پر اعتماد تھے، انہوں نے کہا آئے مجھے گرفتار کرے، اب 23 کروڑ عوام کو گرفتار کرنا ہوگا۔ کیا عمران خان کو گرفتار کر کے حکومت 23 کروڑ عوام کی حق تلفی کرے گی؟ دوسری طرف PTI نے الزام لگایا ہے کہ پورے پاکستان میں PTI کے کارکنوں کے خلاف دوبارہ گھر میں چادر چار دیواری پامال کر کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
दूसरी तरफ हुकूमत जाते जाते मोजे ही मोजे करती जा रही है। दर्जनों यूनिवर्सिटी के बिल पास किए गए हैं। इसमें जो आज बहस हुई कि एक वफाकी वजीर के अहले खाना ने इसमें खूब दिहाड़ियाँ लगाई हैं, और इस पर राना तनवीर ने भी, जो वफाकी वजीर तलीम है, उन्होंने खदशात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था इतनी जल्दी से बिल पास करना मुनासिब नहीं है, और ऐसे लोगों को, यूनिवर्सिटियों को डिग्री दे रहे हैं जिनकी हैसियत ही कोई नहीं है, लिहाजा इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ निगरान सेटअप के लिए पीडीएम की जमातें आपस में खुल के एक दूसरे के खिलाफ दस्तो गिरेबान हो गई। नून लीग ने अपने 3 नाम दे दिए, पीपल्स पार्टी ने अपने नाम दे दिए, एमक्यूएम ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, और कम व बेशतर 15 नाम से ज़्यादा हो गए। लगता है कि राजा रियाज को पर्ची कोई और देगा, और क्या कौन बनेगा करोड़पति के बाद, ये मल्टी मिलियन सवाल बन चुका है कि निगरान सेटअप कौन बनाएगा और कितनी देर चलेगा, जबकि आइन में उसकी मुद्दत 90 दिन है। क्या और तो और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद हकान अब्बासी ने भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि मुझे मेरी जमात ने अगर निगरान वज़ीर आज़म बनाया तो मैं आऊँगा, और कहा जा रहा है कि नून लीग चाहती है निगरान हुकूमत कम अज़ कम 6 से 8 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चले, ताकि इमरान खान को सियासत से अलग करने के बाद इलेक्शन में जाया जाए, वरना आवाम हमें शिकस्त दे देगी। नाज़रीन, वतन अजीज़ में इस वक्त कानून मजाक बनकर रह गया है। इस तरह असम्बली से कानून साजी की जा रही है जिससे पार्लियामेंट की भी तजलील हो रही है। 35 निजी यूनिवर्सिटियों की मंजूरी करवाई गई है। वजीर तालीम रोकते रहे राना तनवीर के इससे आइन और कानून और तालीम को नुकसान होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि पीछे मुबैना तौर पर भारी रकम लगाई गई इन यूनिवर्सिटी को चार्टर देने के लिए और मंजूरी करवाई गई। कहा जा रहा है कि एक वफाकी वजीर की आशीर्वाद पर 6 यूनिवर्सिटियाँ दी गई, जबकि नाज़रीन निगरान हुकूमत एक मम्मा बन चुका है। ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत का फैसला भी आखिर इलेक्शन कमीशन करेगा, और जिसकी मुद्दत जमहूरियत की तदफीन के साथ साबित होगी। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आने वाले दिनों में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान देंगे, और ख़ुसूसन जो कौमी असम्बली से बिल पास किए गए हैं, इस पर पीपल्स पार्टी ने और दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कहा है कि ये बाज़ लोगों के इशारों पर कौमी असम्बली को रबड़ स्टैम्प बना रहे हैं, जबकि सेनेट में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जा रही है। क्या हुकूमत का पीडीएम का इत्तेहाद टूटने के करीब है? क्या मुस्लिम लीग नून अपने आप को केसों से बचाने के लिए जमहूरियत के खात्मे का सबब बन सकती है? ताहम इमरान खान ने कहा हकीकी आज़ादी की जदोजहद तक उनकी जदोजहद जारी रहेगी, और वो साफ शफाफ इलेक्शन तक अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।